ہے؟ دادا کا نام بتا دے گا. اچھا آپ کے پردادا کا کیا نام ہے؟ کم لوگ ہوں گے جو بتا دیں گے اور کئی لوگ ہوں گے جو نہیں بتا سکیں گے. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ پردادا کے والد کا نام کیا ہے تو پھر تو شاید ہی کوئی بندہ بتا سکے. گویا کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے نسب نامے 3 4 5 پشتوں تک تو یاد رکھ لیتے ہیں, آگے پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آبا و اجداد میں کون گزرے کون نہیں گزرے. جبکہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جانوروں کے باقاعدہ نام رکھتے تھے. اونٹ کا یہ نام ہے, اس کے باپ کا یہ نام, اور اس کے باپ کا یہ نام, اور اس کے باپ کا یہ نام. تو باقاعدہ اونٹوں اور گھوڑوں کے نام بھی رکھتے تھے اور ان کے نسب نامی بھی یاد کرتے تھے. تو صحابہ کرام باقاعدہ قرآن پاک یاد کیا کرتے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں قرآن پاک کے ہزاروں حفاظ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے. ہزاروں حفاظ تھے. ممتاز صحابہ کرام میں سے ہر بندہ یہ قرآن پاک کا حافظ تھا. تو جہاں کتابت کا اہتمام ہوتا تھا وہاں پہ ساتھ ساتھ سینوں کے اندر بھی یہ قرآن محفوظ کیا جاتا تھا. اور حالت یہ تھی کہ کئی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک قبیلے کی تبلیغ کے لیے جب جماعت بھیجتے تھے, اس جماعت میں 70 قراء ہوتے تھے. بیر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں 70 قراء تھے جو ایک قبیلے والوں کے پاس آپ نے بھیجے تھے دین کی دعوت کے لیے. قبیلے والوں نے غدر کا معاملہ کیا اور 70 قراء کو شہید کر لیا تھا. اور اس طرح جنگ یمامہ کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 بڑے بڑے قراء شہید ہو گئے تھے. تو گویا کہ اتنے قراء اور اتنے حفاظ زیادہ ہوتے تھے کہ ایک ایک قبیلے کی طرف دعوت دینے کے لیے بھی آپ 70 قراء بھیجا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ننھے منھے صحابی تھے حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. خود فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے دور کہیں ایک قبیلے میں ہم رہتے تھے, اور قبیلہ ایک چشمے کے قریب تھا یا کنویں کے قریب تھا. تو وہ لوگ جو قافلوں کی شکل میں آتے جاتے ہوتے تھے تو وہ لوگ پانی کے قریب رات کو پڑاؤ ڈالتے تھے کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے, رات گزاریں گے, پانی پئیں گے, پانی جانوروں کو پلائیں گے. تو جہاں پانی ہوتا تھا وہاں پہ لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, میں بھی مسلمان تو نہیں ہوا تھا, لیکن حالت یہ تھی کہ جب اس چشمے کے پاس کبھی کبھار لوگ آ کے پڑاؤ ڈالتے تھے تو خاص اوقات میں صفے باندھ کے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ پڑھتے ہوتے تھے. تو میں سنتا تھا, اور وہ جو کچھ وہ لوگ پڑھتے تھے یہ گویا کہ خود بخود میرے سینے میں اترتا جاتا تھا, حتیٰ کہ ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ میں نے یاد کر لیا تھا. یہ لوگ آتے تھے یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے, کچھ پڑھتے تھے, میں سنتا تھا, خود بخود میرے دل کے اندر آ جاتا تھا. اور پھر جب ہمارا سارا کے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ امام بنے, باقی مقتدی بنے, اور اس طریقے سے پھر قرآن پڑھے, نماز پڑھے. اچھا اب تم میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو وہی امام بنے گا. فرماتے ہیں ہمارے قبیلے کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود تھے, لیکن جب قرآن کا پتہ کیا تو جتنا مجھے یاد تھا اتنا کسی اور کو یاد ہی نہیں تھا. تو پھر سب نے مجھے امام بنایا, اور میری عمر اتنی چھوٹی تھی کہ میں صرف قمیض پہنتا تھا, شلوار میری نہیں ہوتی تھی, اور میں قبیلے کا امام بنا ہوتا تھا. یہ قرآن ہے جو عزت دینے والی کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں چلا جاتا تو قمیض بھی چھوٹی ہوتی تھی, عمر میری تھوڑی تھی, تو کئی مرتبہ قمیض سرک جاتی تھی. تو نماز پڑھنے کے لیے تو مرد بھی آتے تھے, خواتین بھی آتی تھی. تو خواتین نے مردوں سے کہا کہ کیا تماشا ہے, اپنے امام کے لیے کوئی لباس کا پورا انتظام تو کر لو. تو فرماتے ہیں کہ پھر قبیلے کے لوگوں نے پیسے جمع کر لیے اور میرے لیے ایک سوٹ اور ایک لباس کا انتظام کر لیا. فرماتے ہیں کہ جس قدر خوشی مجھے اس لباس سے ہو گئی اس قدر خوشی مجھے کسی اور چیز سے نہیں ہوئی. پھر تو چھوٹا بچہ یہ بھی قرآن کے ایک معتد وہا حصے کا حافظ بن چکا تھا. تو ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام کو بلاتے تھے. خاص آپ کے صحابہ کرام تھے جو کہ وحی لکھتے تھے, ان کو فرماتے کہ یہ آیت لکھ لو. تو صحابہ کرام کے پاس یا تو چمڑا ہوتا تھا, یا پتھر کی سلیٹیں ہوتی تھی, یا لکڑی کی تختیاں ہوتی تھی, یا جانوروں کے کندھوں کی چوڑی ہڈیاں ہوتی تھی, ان کے اوپر صحابہ کرام لکھتے تھے. تو کچھ صحابہ کرام کو تو آپ نے متعین کیا تھا, اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو خود اپنی طرف سے خود ہی لکھا کرتے تھے.
اس طریقے سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن 2 صورتوں میں امت کے پاس موجود تھا. ایک تو یہ کہ لوگوں کے سینوں میں تھا، دوسرا یہ کہ لکڑی کے تختوں کے اوپر، پتھروں کی سلیٹوں کے اوپر، جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر، درختوں کے پتوں کے اوپر مختلف صورتیں، مختلف آیتیں یہ بکھری ہوئی شکل میں موجود تھی. جس طرح ہمارے پاس اس وقت قرآن ہے ترتیب کے ساتھ ایک پورا مجموعہ ہے، ایسا موجود نہیں تھا. یہ بالکل بکھری ہوئی صورت میں یہ قرآن امت کے پاس موجود تھا، اور نہ تو حروف کے اوپر کوئی نقطے ہوتے تھے، نہ کوئی اعراب، حرکات، سکنات ہوتے تھے. لیکن چونکہ صحابہ کرام عربی دان تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے براہ راست قرآن سننے والے تھے، اس لیے ان کے لیے پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا. درمیان میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ عرب کے تو بہت سارے قبیلے تھے، لیکن ایک قبیلے کی زبان دوسرے قبیلے سے قدرے مختلف ہوتی تھی. جیسا کہ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں پنجابی بولنے والے مختلف قبیلے، مختلف علاقے یہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پنجابی بولتے ہیں. پشتو بولنے والے مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ خاص فرق کے ساتھ وہ پشتو بولتے ہیں. یہ بولیوں کا فرق یہ مقامات کی وجہ سے یا قبائل کی وجہ سے آ جاتا ہے. تو عرب لوگ مختلف قبیلے مختلف انداز سے عربی بولتے تھے، اور چونکہ تھے بھی وہ ان پڑھ، اور قرآن نازل ہوا قریش کی زبان میں. اب جو غیر قریش لوگ تھے، قریش کے علاوہ قبیلوں کے لوگ تھے، ان کے لیے فوراً قریش کی لغت میں قرآن پڑھنا مشکل تھا. جیسا کہ ہم میں سے کسی ایک بندے کو اپنی ہی برادری یا اپنی ہی علاقے کی بولی کا لہجہ اور سب کچھ آتا ہے، اور وہ کسی اور علاقے میں چلا جائے تو فوراً اسی علاقے کا لہجہ اور انداز اختیار نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایسی ہی دوسرے قبیلے کے لوگوں کے لیے قریش کی لغت، قریش کے لہجے میں قرآن پڑھنا مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسانی کر دی کہ اچھا پھر آپ لوگ ایسا کریں کہ قریش کو تو اپنی لغت میں پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ اسی قریش کی لغت کے ساتھ جو اپنی لغت میں مترادف الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ انہی مترادفات کے ساتھ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے حلما، حلما کہتے ہیں آ جاؤ، اور تعال، تعال کا معنی ہے آ جاؤ. تو بعض قبائل تو پڑھتے تھے حلما، بعض پڑھتے تھے تعال. شروع میں یہ آسانی دی گئی تھی کہ جو حلما پڑھے تو وہ حلما پڑھ لے، جو تعال پڑھے وہ تعال پڑھ لے، کیونکہ فوری طور پہ اپنی بولی کو چھوڑنا اور دوسروں کی بولی اپنانا یہ مشکل ہوتا ہے. اس کو پھر بعد میں 7 احرف کی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہو گئی. یہ پھر اسلام وضاحت کریں گے اس کی. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس وقت امت کے پاس قرآن 2 صورتوں میں موجود تھا. ایک تو یہ کہ لوگوں کی سینوں کے اندر محفوظ تھا، دوسرا یہ کہ مختلف چیزوں کے اوپر بکھری ہوئی شکل میں تھا. اب ہوا یوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں جنگ یمامہ لڑی گئی مسیلمۃ الکذاب کے خلاف، وہ جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، جنگ یمامہ میں 70 قراء شہید ہو گئے. جب یہ کیفیت حضرت عمر فاروق نے دیکھی تو وہ بڑی فکر مند ہو گئے کہ ہمارے پاس اگرچہ قرآن لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، لیکن چونکہ وہ بکھری صورت میں ہے اور سینوں کے اندر قرآن موجود ہے، تو قرآن کے اوپر صحیح اعتماد تب ہو سکتا ہے جب وہ سینوں کے اندر بھی محفوظ ہو اور لکھی ہوئی شکل میں بھی ہو. اب اگر اس طرح اگر قراء شہید ہوتے گئے تو ہم تو قرآن سے محروم ہو جائیں گے. لہذا حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں عمر فاروق حاضر ہو گئے اور یہی بات عرض کر لی کہ آپ نے دیکھ لیا جنگ یمامہ میں اتنے قراء شہید ہو گئے، اور اگر اس طرح قراء شہید ہوتے گئے پھر تو ہماری امت یہ قرآن کے بڑے حصے سے محروم ہو جائے گی، امت بڑے حصے سے محروم ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، قرآن کو آپ جمع کر لیں. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر لوں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. جب آپ نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں.
عمر فاروق نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ یہ بہتر ہے، ایسا کر لیں یہ بہتر ہے۔ اب صدیق اکبر انکار کرتے رہے اور عمر فاروق اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر مان گئے کہ چلو کر لیتے ہیں، قرآن کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ زید بن ثابت ایک صحابی ہیں، انصاری ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی گزر چکے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے زید بن ثابت کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ زید، یہ عمر فاروق میرے پاس آئے تھے اور عمر فاروق میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہی بات مجھے کی ہے کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے، کیونکہ قرآن شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم تو امت تو قرآن سے محروم ہو جائے گی۔ تو میں تو پہلے انکار کرتا رہا، لیکن عمر فاروق کا سینہ جس کام کے لیے پروردگار نے کھول دیا تھا، پروردگار نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا ہے، لہذا آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن جمع کر لیں۔ آپ جوان بھی ہیں، آپ عاقل بھی ہیں، آپ پہلے وحی بھی لکھتے چلے آ رہے ہیں، آپ قرآن جمع کر لیں، مختلف پتھروں سے اور تختوں سے اور پتوں سے اور لکڑی کے سلیٹوں سے قرآن کو جمع کر لیں۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ تم لوگ وہ کام کیسے کرتے ہو جو پروردگار کے محبوب نے نہیں کیا؟ تم وہ کام کیسے کرتے ہو؟ لیکن فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اتنا اصرار کیا کہ پروردگار نے میرا بھی سینہ کھول دیا، لیکن چونکہ بوجھ میری اوپر آ رہا تھا کہ قرآن آپ نے جمع کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں حضرات مجھے حکم کرتے کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا لو وہاں تک لے جاؤ، یہ پہاڑ اٹھانا میرے لیے آسان ہوتا، قرآن کا یہ بوجھ اٹھانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن چونکہ حکم تھا، پھر میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ باقاعدہ اعلان ہو گیا کہ جس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ لکھا ہوا موجود ہو تو اس کو چاہیے